اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اس احسن عمل کے پیش نظر آسمان سے آیات نازل کی ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ احساسات کے حوالے سے کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں ماضی میں نہیں حال میں جینا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اگر مرد ہیں اور مرد کے بچے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ یہ احساس کا جو جذبہ ہے اگر میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہوں کہ 500 روپے کی خاطر ایک زندہ انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جا کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے سوالات جو ذہن میں میرے آ رہے تھے اور ناظرین کے ذہن میں بھی ہیں، انہی کے جوابات کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں سر عبدالواری صاحب کے پاس۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سر دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، وہ ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو ممتاز اور اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ بہت شکریہ سلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس پروگرام کے لیے۔ سچی بات ہے کہ یہ آپ کا سوال بڑا اہم بھی ہے اور موقع کی مناسبت سے بڑا ریلیونٹ بھی ہے۔ جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بے شمار مخلوقات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دیگر مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتے ہوئے اسے اشرف المخلوقات پہ پہنچا دیتی ہے۔ تو اگر میں آپ سے ایک جملہ کہوں، اس کے دیگر اسباب بھی ہیں، دیگر ذرائع بھی ہیں، لیکن مگر آپ سے یہ کہوں کہ وہ ایک چیز بھی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، حقیقی معنوں میں انسان کو انسان بنا دیتی ہیں اور دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں، تو وہ ہے احساس۔ یہ لفظ تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ اتنا پرتاثیر ہے اور اتنا جاندار ہے کہ یہ جب انسانوں سے نکلتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کو کل انعام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یعنی وہ جانوروں کی مانند ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جس شخص میں احساس نہیں ہے۔ تو یقیناً احساس ایک ایسی خوبصورت چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ انسان کے اندر جب ہوتا ہے تو انسان کو تمام مخلوقات سے بلند و بالا، اعلیٰ و ارفع بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مثلاً بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، اور جب وہ غار میں پھنستے ہیں تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے باہر نکلنے کا ماں سوائے ایک کہ وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ایک اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہے، دوسرے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہے، اور تیسرا شخص جو کہ اپنی ایک عزیزہ کے ساتھ برائی کرنے کا خواہاں تھا، اور اس نے اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کو مجبور کیا، کچھ پیسوں کا لالچ دیا، کیا ہی قریب تھا کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرنے لگا، تو اس نے اس کو اللہ کے ہونے کا احساس ہی دلایا تھا، اور وہ کیا ہی قریب تھا کہ وہ اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا، بدکاری اور بدفعلی کے جو ہے وہ ارتکاب کر بیٹھتا، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ میرا کوئی اللہ ہے، میرا الہ ہے، میرا معبود ہے جو گناہ کے بعد مجھے عذاب بھی دے گا، سزا بھی دے گا، ناراض بھی ہو جائے گا، اور اگر میں اس کے ہونے کے احساس کے پیش نظر اس گناہ سے تہ دامن ہو جاؤں تو یقیناً وہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرمائے گا، وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے گا، اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اپنی محبت کے چشمے میرے لیے جو ہے وہ کھول دے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ احساس ہی دراصل تھا۔ احساس تھا۔ بالکل ایسے۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ایک ایسا عظیم کلام کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ دبتا پھٹتا رضا رضا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قرآن کہ جو لوح محفوظ میں ہے،
وہ قرآن جسے جبرائیل لے کے نازل ہوئے، وہ قرآن جو رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، وہ قرآن کے جس کو صحابہ کرام کے مبارک ہاتھوں سے لکھا گیا، آپ کی زبان پہ جاری ہوا، وہ قرآن میں ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ سلمان، میں حیران تھا کہ یہ اتنا عظیم کلام اور اس میں مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ایک چیونٹی کی۔ میں نے استاد جی سے عرض کی کہ استاد جی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بلند و بالا، عزتوں والا، عظمتوں والا کلام ہے کہ جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لائک اسپیچ آف دا کنگ از دا کنگ آف اسپیچز۔ یہ وہ کلام کہ جو بادشاہ کا کلام ہے، جو کلاموں کا بادشاہ ہے، جو کتابوں کی بادشاہ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی نحیف سی چیونٹی کا تذکرہ۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ نازل کی تھی، اور یہ قیامت تک اللہ کے قرآن کا حصہ بنی رہے گی، اور اس کا قرآن مجید میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں، جب تم احساس سے عاری ہو جاؤ نا، جب تمہارے اندر احساس کا فقدان ہو جائے، تو میرے قرآن میں ایک چیونٹی کا تذکرہ ہے، اس کو پڑھ لینا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیونٹی کا درس احساس جو تھا، کہ جو اپنے دیگر چیونٹیوں کو بچانے کے لیے اس نے اس کا اظہار کیا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے اور تمہیں احساس تک نہ ہو، انہیں احساس تک نہ ہو۔ تو یہ احساس تھا، وہ چیونٹی کا، چیونٹیوں کے بارے میں جو احساس تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، اس قدر محبوب تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کہ دیکھو جب تک تمہارے اندر احساس ہوگا، انسانوں میں سے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات بنا دیے جاؤ گے، اور جب اس احساس سے محروم ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر مخلوق کے ساتھ ہمیں تشبیہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا وارث بھائی، ہمارے اندر سے احساس، برداشت جو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج باہر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، ذرا سی بات پہ قتل و غارت۔ ایک اور سوال ہے عبدالوارث بھائی، آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بھی بہت بڑھ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلمان، اس میں بھی وہ دونوں چیزیں آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ ایک تو ہمارے اندر جو ہے وہ ہم عدم برداشت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جب عدم برداشت ہے تو پھر احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ جب کوئی کمزور آدمی غلطی کرتا ہے تو آپ کو ہائپر ہونا چاہیے، آپ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کمزور انسان کی کمزوری کے سبب سے آپ کو اس کا احساس ہوگا تو پھر آپ کو اس کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، پھر آپ اس کے اوپر بھڑکیں گے نہیں، پھر آپ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہائپر نہیں ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اگر میں آپ کو یہی کہوں کہ عدم برداشت اور عدم احساس ہی ہے تو آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسا واقعہ جانتا ہوں کہ جو میں نے بہت جگہ پہ بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بار میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا، تو میں ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اور اس حد تک لڑائی کی نوبت پہنچی کہ عورت نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ مرد نے چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ اس نے اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ اگر مرد کے بچے ہیں تو مجھے طلاق دیجیے۔ مرد نے پھر بھی اپنے غصے کو ضبط کیا، لیکن پھر اس نے ایک ایسی بات کی کہ جو اس کی برداشت سے باہر تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ آپ اگر مرد ہیں اور مرد کے بچے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شوہر اندر گیا اور شوہر نے ایک رکے کے اوپر ایک تحریر لکھی، اس کے ہاتھ میں تھمائی، بیگ اس نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، اس نے وہ تحریر بیگ میں رکھی، گھر چلی گئی۔
3 ہفتوں کے بعد اس کو جب احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہ شوہر جو میری راحت و آرام کا سامان بھی بنتا ہے، جو میں گھر میں نان نفقہ کھاتی ہوں، جو میں رزق کھاتی ہوں، یہ جو گھر میں سہولیات میسر ہے، بالآخر یہ شوہر کما کے لاتا ہے تو میں پکاتی ہوں اور ہم اور ہمارے بچے کھاتے ہیں۔ جب اس کو احساس ہوا کہ وہ کیسا ہی ہے، لیکن میرے سر پہ ایک مرد کے ہونے کا جو احساس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جب اس کو احساس ہوا کہ میری زبان اچھی نہیں تھی، جب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غصے میں نہ جانے کیا الا بلا بک دیا، جب اس کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے اپنے شوہر کو کال کی۔ اس نے جب اپنے شوہر کو کال کی تو کال کے دوران اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہے، احساس بھی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ دیکھو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ اگر مرد ہو اور مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، تو میں نے تمہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے غلطی کا احساس ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، وگرنہ میں بھی برباد ہو جاؤں گی اور میرا گھر بھی برباد ہو جائے، میرے بچے بھی برباد ہو جائیں۔ اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے صلح کر لیجئے، مجھے گھر آنے کی اجازت دیجیے۔ اس نے کہا کہ بیگ کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیگ تو اندر ہے، نہ کیونکہ نہ کچھ کھانے کا جی چاہتا ہے، نہ کچھ پینے کا جی چاہتا ہے، نہ کپڑے پہننے کا جی چاہتا ہے۔ دیکھا ہی نہیں انہوں نے، یعنی کہ دیکھا ہی نہیں، اسی لباس میں میں آج تک بیٹھی ہوں جس لباس میں گھر سے آئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ وہ بیگ کھولو اور اس میں جو میں نے آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا ذرا اس کو پڑھیے۔ جب اس نے بیگ کھولا اور بیگ کے اندر وہ کاغذ نکالا تو اس پہ لکھا تھا کہ مائی ڈیئر آئی لو یو، میری جان میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس وقت تم غصے میں ہو، کوئی بات کرنا تم سے مناسب نہیں ہے۔ جس دن میرا یہ رکا دیکھو مجھے کال کرنا، میں گھر سے آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس عورت کو تو 3 ہفتے کے بعد احساس ہوا، لیکن الحمدللہ احساس تھا تب ہی ہوا۔ بالکل، لیکن اس مرد کو اسی وقت احساس تھا کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میری راحت و آرام کا سامان کرتی ہے، میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، میرے گھر کا کھانا بناتی ہے، میرے گھر کی رونق ہے اور میرے جو ہے وہ راحت و آرام کا سامان ہے۔ تو اس کو اس وقت احساس تھا کہ میری بیوی غصے میں ہے۔ جب آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے اور آپ کے اندر یعنی یہ جذبہ احساس ہی آپ کو غلط فیصلے کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ جب یہ ہمارے اندر احساس ہوگا تو ہمارے گھر تباہ نہیں ہوں گے۔ ہم اس وقت عدم احساس اور عدم برداشت کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سچی بات ہے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، کتاب ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، زبیر صاحب اور وجیہہ زبیر، یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت خوبصورت کتابیں لکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شوہر جب آفس جانے لگا تو اس نے ایک دعا دیکھی، ایک میڈیسن تھی جو بڑوں کی میڈیسن تھی، اور اس نے دیکھا کہ اس کا ڈھکن بھی کھلا ہوا ہے۔ اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ اس کو کیپ لاک کر کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیجیے، لیکن وہ بیچاری بھول گئی۔ ہماری خواتین ہر وقت تو ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں، مختلف کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، اور جب وہ بھول گئی، وہ بچے نے اس دعا کو پکڑا اور خاصی مقدار میں پی گیا، اور بالآخر وہی دعا اس کی جان لینے کا سبب بن گئی۔ اب جب وہ بچہ انتقال کر گیا تو اس عورت کو رہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب میرا شوہر میرا حال کیا کرے گا۔ جب بھی اس کو خیال آتا تو اس کے لیے ایک نہیں 2 اموات اسے نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک شوہر جو آپ کو جاتے ہوئے بتا کے جا رہا ہے کہ اس دعا کو پکڑو، اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دو، اور پھر میں نے نہیں کیا، اسی دعا کو بچے نے پکڑا، پی لیا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب میرے ساتھ میرا شوہر کیا کرے گا؟ آپ یقین کیجئے کہ جب وہ ہاسپٹل میں اپنے بچے کی لاش کے پاس کھڑی تھی اور اس کا شوہر جب آیا تو اس نے اپنی بیوی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم اس وقت کتنی غم زدہ ہو،
لیکن ہمیں ماضی میں نہیں حال میں جینا ہے. یہ ایک حادثہ تھا اور اس حادثے کو حادثہ سمجھ کے میں نظر انداز کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بطن سے مجھے ایسی اولاد دوبارہ عطا فرمائے. اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ کیا تھا؟ احساس تھا یہ احساس تھا. تو سلمان، جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے تو وہ برداشت بھی آتی ہے. جب اس کے اندر برداشت آتی ہے تو وہ کئی ایسے غلط معاملات، افعال، اقوال کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جسے برداشت کیا جاتا ہے، جسے ری سیٹلڈ کیا جا سکتا ہے، جسے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، تو پھر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی احساس کا نہ ہونا ہی ہے. عدم احساس یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے خاندان، ہمارے گھر بار کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے. سر، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی سے ہمیں احساسات کے حوالے سے کیا درس ملتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں تو اس طرح کے احساسات کے دروس سے بھری پڑی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو واقعتاً وہ معاشرہ ایسا ہی تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی ایسی تربیت کی کہ اگر آج آپ کو کوئی درس احساس پڑھنا ہے تو وہ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے ہی ملے گا، اور بڑی پڑی ہے. بالکل ایسے ہی. بڑی پڑی. آپ ذرا جنگ یرموک کا تصور ذہن میں لے کے آئیے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف لاشیں کٹی پڑی ہیں، جسم کے اعضاء کٹے پڑے ہیں، جنگی سامان ہے کہ بکھرا پڑا ہے. اسی دوران ابو حجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ وہ کہاں ہوں گے. اور جب وہ اپنے چچا زاد کو دیکھتے ہیں تو وہ پیاس کی شدت اور حدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پانی پانی. تو ابو حجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو پانی پیش کرتے ہیں. تو اسی اسنا میں آگے ایک صحابی کہتے ہیں کہ پانی. تو ابو حجم کے چچا زاد کہتے ہیں کہ پہلے ان کو پلائیے. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے کہ پانی. جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پلائیے اور ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور جب وہ واپس دوسرے کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب وہ واپس تیسرے کے پاس آتے ہیں، اپنے چچا زاد کے پاس، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف سفر کر چکے ہوتے ہیں. آپ تصور کیجئے کیا خوبصورت احساس تھا. احساس تھا بالکل. اور آج شاید وہ ہمارے اندر سے احساس نکل چکا ہے کہ ہم اسفل سافلین کے درجے تک پہنچ چکے ہیں. اس وقت افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے. یعنی ہم کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں. بالکل ایسے کہ 500 روپے کی خاطر ایک زندہ انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ. آپ تصور کیجئے کہ ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کا قتل ہونا، یعنی اس کے کان پہ اس سے رجوع بھی نہیں رینگتی. 57 مسلم ممالک ہیں کے پاس لاکھوں کروڑوں من اسلحہ موجود ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ملک کو بچانے کے لیے فلسطین کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے بیار و مددگار چھوڑ دیا. اس کے اوپر دن رات بمبارمنٹ ہو رہی ہے، بچوں کو شہید کیا. جب احساس دلوں سے نکل دوسرے مسلمان کا احساس نہیں رہا، جب دل سے احساس نکل، پھر ہم جانوروں کی مانند بن جاتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی نے پوچھا تھا کہ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جا رہا تھا تو کوفہ والے کیسے کھڑے دیکھ رہے تھے. میں آپ کے توسط سے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ہی کھڑے دیکھ رہے تھے جیسے آج 57 مسلم ممالک اور ان کی عوام دیکھ رہی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے. آپ تصور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک مسافر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، اور جواب نفی میں آیا. جب جواب نفی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ تم میں کون ہے کہ جو اس مسافر کو اپنا مہمان بنائے. تو ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں.
ابو طلحہ گھر جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کون اس کو مہمان بنائے گا، تو میں نے کہا کہ میں مہمان بناتا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے بندے ابو طلحہ، ہمارے گھر میں تو محض اتنا کھانے پینے کا سامان ہے کہ آپ اور آپ کے بچے ہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ بس آج یہ ہمارا مہمان ہے اور مہمان ہونے کے ناطے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اعصار کا مظاہرہ کریں. یوں کرنا کہ ہنڈیا میں پانی ڈال کے کچھ پتھر ڈال دینا اور بچوں سے کہنا کہ پک رہا ہے، اور جب میں دسترخوان پہ بیٹھوں تو چراغ گل کر دوں گا، میں محض منہ ہلاتا رہوں گا اور مہمان سیر ہو کے کھانا کھا لے گا. یہی ہوا کہ ہنڈیا کی گڑ گڑ سے بچے سو گئے. ہنڈیا کی گڑ گڑ بچوں کے لیے لوری ثابت ہوئی، اور اسی گڑ گڑ کی لوری سے بچے انتظار کرتے ہوئے سو گئے. اور ابو طلحہ نے دسترخوان پہ بیٹھتے ہی چراغ گل کر دیا، مہمان نے سیر ہو کے کھایا اور ابو طلحہ محض منہ ہلاتے رہے. صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے اس اعصار پہ اتنے خوش ہوئے، کہا کہ ابو طلحہ تجھے مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اس احسن عمل کے پیش نظر آسمان سے آیات نازل کی ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 9، کہ وہ لوگ کہ جو اعصار کرتے ہیں دوسروں کے اوپر باوجود اس کے کہ وہ خود بھی تنگ دست ہی ہوتے ہیں. آپ تصور کیجیے، یعنی جن کے اندر احساس زندہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی آیات ان کے لیے نازل ہوا کرتی تھی اور قیامت تک یہ آیات موجود رہیں گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں بری پڑی ہیں ہمارے لیے، اس میں درس احساس بھی ہے، درس برداشت بھی ہے. سر عبدالوارث، یہ احساس کا جو جذبہ ہے اگر میں اپنے کسی پیارے کے اندر پیدا کرنا چاہوں تو کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ملی جلی کیفیت ہے. جو دونوں چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ گوڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں سے یہ احساس سیکھتے نہیں ہیں، لیکن کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، احساس مر چکا ہوتا ہے، لیکن احساس مند لوگوں کے درمیان رہنے سے یہ احساس زندہ بھی ہو جاتا ہے. آپ جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نیک صالحین کی جو احساس کرنے والے ہوتے ہیں، احسار کرنے والے ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت سے یہ جذبہ آپ کے اندر بیدار بھی ہوتا ہے. ایک صاحب تھے کہ جو احساس کے حاملین لوگوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے. ایک دن ان کو اس مجلس کی کوئی بات غیر مناسب لگی اور انہوں نے اس مجلس میں جانا چھوڑ دیا. اسی مجلس کے ایک صاحب جو بڑے دانا بینا تھے، انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی، ان کے گھر گئے. جب وہ ان کے گھر گئے تو وہ صاحب انگیٹھی کے آگے بیٹھے آگ سیک رہے تھے. وہ بھی خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے والی نشست پر بیٹھے، چمٹے کے ساتھ انگیٹھی میں جلتے ہوئے ایک کوئلوں کو پکڑا اور باہر نکال کے رکھ دیا. کچھ دیر میں وہ کوئلہ جب بالکل ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے دوبارہ چمٹے سے پکڑا اور انگیٹھی کے اندر رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوئلہ دوبارہ سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے. دروازے پہ جا کے انہوں نے آنے والے مہمان سے کہا کہ اس خاموش پیغام کے لیے آپ کا شکریہ. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ جو صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس صفت کے حاملین لوگوں میں جا کے بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نیک اور صالح بنیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کر دیا کہ کونوا مع صادقین، کونوا مع صالحین، سچے اور نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو تم بھی سچے اور نیک صالح بنو گے. اس لیے جو صفت آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس صفت کے حامل لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایکسرسائز کیجیے، اس کی پریکٹس کیجیے. احساس کرنے والے لوگوں میں جا کے بیٹھے. دیگر معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی طاقت اور قوت بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں، اور جب تک وہ استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کی قوت بڑھتی جاتی ہے. اسی کا ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ
یہ احساس ختم کیسے ہوتا ہے؟ بالکل. جب آپ مظلوم کو دیکھتے ہیں، جب لوگوں کو تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے اور وہ بالآخر نقطے اتنے نقطے لگتے ہیں اور آپ اس کی صفائی نہیں کرتے، رجوع اللہ نہیں لے کے آتے، توبہ اور استغفار نہیں کرتے، تو وہ دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا نور ہے، اللہ کے عرفان کا نور ہے، اللہ کی محبت کا نور ہے، وہ احساس، کیفیات، جذبات، وہ تمام کے تمام سلب کر لیے جاتے ہیں. جب آپ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور آواز کو بلند نہیں کرتے، نہ آپ اسے ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے روکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو دل میں برا جانتے ہیں، تو پھر دل سیاہ ہو جاتے ہیں. ایسے جذبات، احساسات، کیفیات اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں سے سلب کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایئر اسپیس میں جانے والے ایسٹروناٹ کافی عرصہ جب وہ زمین پہ نہیں چلتے، وہ ہوا میں ہی تیرتے رہتے ہیں، وہ ہاتھ سے کوئی زوراور کام نہیں کرتے، وہ چلتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، دوڑتے نہیں ہیں، محض ہوا میں وہ جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں. اور جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو کئی ایسے ایسٹروناٹ ہوتے ہیں کہ جو چلنا بھول چکے ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اس سبب سے کہ وہ چلنا پھرنا، طاقت اور قوت والا کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح جب حق کے لیے آواز نہیں آپ اٹھاتے، جب مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، جب مظلوم کی مدد نہیں کرتے، جب ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، نہ زبان سے، یہاں تک کہ دل میں برے جاننے کا احساس بھی آپ کے دل جو سے جب ایمان کا نکل سب سے جاتا ہے، کم ترین درجہ، جو ایمان کا سب سے کم ترین درجہ، جب آپ اس نہج پہ آ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان احساسات، کیفیات، جذبات سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں. اور اس وقت پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں. میں آخر پہ اپنا یہ پیغام آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس قدر ظلم دیکھا فلسطین میں ہوتے ہوئے، اور اس ظلم کو دیکھتے ہیں ویڈیو کی حد تک، کبھی اس پہ آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی. ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، عورتیں، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر بار کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کو تہس نہس کر دیا، ان کے ہاسپٹل تک جو ہے وہ بمبارمنٹ میں تباہ و برباد کر دیے گئے. لیکن ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی ہمارے دلوں میں احساس کو زندہ رکھیں گے؟ پھر ایسے دلوں کی سزا ہے کہ وہ ایسے خوبصورت جذبات اور احساسات سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احساس کا خوبصورت جذبہ ہے کبھی اس سے ہمیں محروم نہ ہونے دے، اور ہمیں اللہ ایسا اچھا، سچا، پکا مسلمان بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے. بارک اللہ فیکم عبدالوارث بھائی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی ہے ہماری. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کے اندر ایسا احساس پیدا فرما دیں جیسا اللہ پاک کو مطلوب ہے، مقصود ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.